عورتوں کو جو پیریڈ آتا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب عورتیں پیریڈ میں ہوں تو کیا ہم ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے شریر کو ٹچ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے پیریڈ کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ بتا دیجئے کہ وہ عورتوں کے لیے تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے، وہ عورتوں کے لیے تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب پیریڈ کا ٹائم آ جائے تو عورتوں سے دور رہنا۔ دور رہنے کا مطلب یہ ہے ان سے سمبند نہیں بنانا، ان سے تعلق قائم مت کرنا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب ان کا پیریڈ ختم ہو جائے، وہ پاک ہو جائیں، وہ غسل کر لیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اے مسلمانوں اب تم اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، پاک صاف لوگ پسند ہیں۔ غیر مسلم کو دیکھو، کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، پیٹ کی زپ کھولا، پیشاب کیا، پیٹ کی زپ بند، کام ختم۔ پیشاب کہاں پڑا؟ شریر پہ پڑا، ہاتھ میں پڑا، پیر پہ پڑا، کپڑے پہ پڑا، کوئی مطلب نہیں۔ مسلمان کہیں بھی چلا جائے وہ یا تو پانی تلاش کرے گا، پانی نہیں ہے کنکر پتھر تلاش کرے گا، بغیر استنجا کیے، بغیر پاکی اور صفائی کیے وہ پیشاب نہیں کرے گا۔ اور یہی فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں۔ ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں، میرے بھائی، استنجا کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں، کیسے استنجا کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے۔ صفائی ستھرائی ہمارے دین کے اندر ہے۔ جمعہ کے دن تو غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اس لیے بلا کسی مجبوری کے اور بلا کسی بیماری کے جمعہ کے دن گنجائش نہیں ہے، جمعہ کے دن تو ہر حال میں آپ کو غسل کرنا ہے۔ ناپاک ہو گئے آپ، بیوی سے ملاقات آپ نے کر لی، اب شریعت کہہ رہی ہے آپ قرآن نہیں چھو سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلے جا کر کے غسل کیجئے، پاکی حاصل کیجئے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دین سے زیادہ پاکی صفائی آپ کو کہاں ملے گی؟ ہمارے دین میں سب سے اہم عبادت نماز ہے اور نماز کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی کے ذریعے پاکی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہیں مل رہا ہے یا تم بیمار ہو گئے ہو اور پانی کا استعمال کرنے سے اور زیادہ بیمار ہونے کا ڈر ہے تو تم تیمم کر لیا کرو، پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لیا کرو۔ تو اسلام کے اندر پاکی کی بڑی اہمیت ہے۔ کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جسم کو جتنا بھی پاک کر لیا، اگر اندر سے انسان گندا ہے، مشرک ہے اور اندر سے نجس اور ناپاک ہے تو وہ جتنا بھی صابن سے اور شیمپو سے نہا لے کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک لوگ ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، جو مشرک ہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، وہ خانہ کعبہ کے قریب نہ آئے۔ اے اللہ وہ تو صابن سے نہاتا ہے، وہ تو شیمپو سے نہاتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا شریر تو پاک ہے، اس کا جسم تو پاک ہے، مگر جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پہ جا کے سر جھکا رہا ہے اس کا شریر تو پاک ہے لیکن اس کی روح ناپاک ہے، وہ اندر سے ناپاک ہے۔ ایسا آدمی میرے خانہ کعبہ کے قریب نہ آئے۔ تو اپنے عقیدے کو بھی پاک کرو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرا ایک پروگرام تھا بریلی میں۔ بریلی یو پی کے اندر ایک جگہ ہے اور وہاں کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں، ایک تو بریلی کا پاگل خانہ بہت مشہور ہے، اور دوسرے بریلی کا کے اندر ایک درگاہ ہے۔ ایک بریلوی عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی، تو ان کی قبر ہے وہاں پر، ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو جب میں بریلی گیا تو وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ مولانا چلیے آپ کو اعلیٰ حضرت کی قبر پہ لے کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا اس طریقے کی جگہوں پر جا کے چیک کرتا ہوں کیا کیا ہو رہا ہے۔ گیا میں،
ابھی اعلیٰ حضرت کی قبر بہت دور ہے، دور سے ہی جہاں سڑک شروع ہو رہی ہے راستے میں لکھا ہوا ہے راہ اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ جانے والا راستہ ہے۔ بہرحال میں گیا اندر، جیسے جیسے میں اندر جا رہا ہوں، چادر کی دکانیں، پھول مالا کی دکانیں، ٹوپی کی دکان، گھڑی بھی مل رہی ہے تو گھڑی کے اوپر اعلیٰ حضرت کا نشان بنا ہوا ہے، کیلنڈر مل رہا ہے، کیلنڈر پر اعلیٰ حضرت کا نشان، ٹوپی مل رہی، ٹوپی پر اعلیٰ حضرت کا نشان۔ جب میں قبر کے پاس پہنچا، یا مزار کہہ لیجئے، مزار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک طرف مردوں کی بھیڑ ہے، ایک طرف عورتوں کی بھیڑ ہے، اندر لوگ جا رہے ہیں، اور اندر جانے کے بعد لوگ ایسے ہاتھ مات کے جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قبر کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں، اس کے بعد پیچھے پیر واپس آ رہے ہیں۔ سوچو میرے بھائی، مسجد میں آدمی جاتا ہے تو سیدھے سیدھے جاتا ہے، سیدھے سیدھے چل کے آتا ہے، مگر کسی بزرگ کی قبر پہ جا رہا ہے، اس کی اتنی عزت کر رہا ہے، اس کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ سیدھے اگر جا رہا ہے تو پھر الٹے ادھر پیٹ کر کے نہیں آتا ہے، بلکہ ویسے ہی لوٹتا ہے تاکہ بزرگ کی بے حرمتی نہ ہو جائے، ان کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ یہ منظر میں نے دیکھا، مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَّہِرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو انسان اللہ کے علاوہ کسی قبر پہ جا کے سر جھکاتا ہے، کسی درگاہ پہ جا کے سر جھکاتا ہے، کسی پیڑ کے پاس جا کے سر جھکاتا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے سر جھکا رہا ہے، وہ جتنا بھی پرفیوم سے نہا لے، وہ خوشبو میں بسا لے، وہ نہا لے، وہ غسل کر لے، وہ ناپاک ہی رہے گا، وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کیا پاک وہ ہے جس کا دل پاک ہو، جس کا عقیدہ پاک ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں توحید ہو۔ اور پاک ہونے کا ایک اور مطلب بھی سمجھ لو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا دل بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے چھل کپٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے صحابہ سے کہا، اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنت میں جائے گا، ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی، دیکھے کون آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے چلے آ رہے ہیں، اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے سوچا چلو ہوگی ان کے اندر کوئی خاص بات۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، وہی سیم صحابی اسی سیم کنڈیشن میں ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے اور وضو کر کے چلے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ 3 دن تک لگاتار